السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کون سے جانور کے دودھ کی دہی نہیں بنتی؟ جواب: اونٹ کے دودھ کی دہی نہیں بنتی۔ سوال: من سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔ سوال: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جواب: انسان اپنی زندگی میں فرشتوں کو روح قبض ہوتے وقت دیکھ سکتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ نور ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کس نے اذان دی؟ جواب: فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تلوار وراثت میں ملی تھی اس کا نام ماتور تھا۔ سوال: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا کس نے کیا؟ جواب: رمضان المبارک میں تراویح کی باقاعدہ جماعت کا آغاز و اجرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی۔ سوال: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟
جواب: جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کس شکل میں آتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانوں کی شکل میں آتے تھے۔ سوال: کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب: نرم طبیعت اور نرم مزاج والے پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہیں۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا ہے۔ سوال: عمر ثانی کا اعزاز کس شخصیت کو ملا ہے؟ جواب: عمر ثانی کا اعزاز حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملا ہے۔ سوال: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جواب: کافروں کے اعتقاد کو سورۃ عنکبوت میں مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سوال: زمانہ جاہلیت میں دنوں کے نام کیا کیا تھے؟ جواب: زمانہ جاہلیت میں ہفتے کو شبار، اتوار کو اول، پیر کو اہون، منگل کو جبار، بدھ کو دبار، جمعرات کو مونس اور جمعے کو عروبہ کہا کرتے تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: آپ کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ کون سی صورت میں ہے؟ جواب: حضرت سارہ کو حضرت یعقوب کی پیدائش کی خوشخبری کا تذکرہ سورۃ ہود آیت نمبر 71 میں ہے۔ سوال: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔
سوال، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب، تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال، کس عمل کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے؟ مسلمان بھائی کے عیب چھپانے کو مردہ لڑکی کو زندہ کرنے کے برابر کہا جاتا ہے۔ سوال، ایسی معذوریاں جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہیں؟ جواب، ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 10 ہیں۔ سوال، قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب، قیامت سے 40 سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال، سب سے پہلے کس چیز کی پوجا کی گئی؟ جواب، سب سے پہلے وت نامی ایک بت کی پوجا کی گئی۔ سوال، کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی؟ جواب، حضرت شیث علیہ السلام کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی۔ سوال، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب، رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا نام ابو لولو فیروز تھا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے جماعت کروائی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جماعت کروائی۔ سوال، مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل کتنے جہاز شامل تھے؟ جواب، مسلمانوں کے پہلے بحری بیڑے میں کل 1000 جہاز شامل تھے۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے تمام نبیوں میں پیارے اور محبوب نبی ہیں اور تمام مخلوقات کے نبی ہیں۔ سوال، پہلے مسلم مفکر کا نام بتائیں جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ جواب، ابن خلدون نے سب سے پہلے تاریخ کو سائنس کا نام دیا تھا۔ سوال، قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کیں؟
جواب: قرآن کی 7 منزلیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی۔ سوال: کون سی سبزی کچی کھانے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: ماہرین کے مطابق بند گوبھی اور پالک کو اگر ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو ٹیپ ورم جسم میں پہنچ سکتے ہیں۔ دراصل ٹیپ ورم ربن جیسے دکھنے والے کیڑے ہوتے ہیں، اور اگر کسی بھی چیز کو ٹھیک سے نہ پکایا جائے تو اس کھانے میں موجود کیڑے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے ذریعے یہ کیڑے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ کر جگر، آنکھوں اور دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اور ان جان لیوا بیماریوں کی وجہ بننے والا ٹیپ ورم دراصل آتا کہاں سے ہے؟ ٹھیک سے نہ پکا ہوا گوشت، پورک، مچھلی، گندا پانی اور وہ سبزیاں جن پر مٹی لگی ہو، تو یہ تمام تر وجوہات ٹیپ ورم کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچی بند گوبھی اگر سلاد کی صورت میں استعمال کی جائے تو اعصابی نظام میں بہتری لانے کے ساتھ دیگر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اگر بند گوبھی اور پالک کو پکا کر کھانا ہے تو صحیح سے مکمل طور پر پکائیے، ورنہ سلاد کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے عمل کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے کرنے سے مسلمان زنا جیسے گناہ کبیرہ سے بچ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہونے کا اعزاز کسے حاصل ہے؟ جواب: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا۔ سوال: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لقب سے مخاطب کیا ہے؟ جواب: دوسری وحی میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کے لقب سے مخاطب کیا ہے۔ سوال: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ جواب: انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام فار کے لیے درج ہے۔ سوال: نکاح کرنا کیسا ہے؟ جواب: نکاح کرنا سنت ہے۔ سوال: کس نبی کی توحید ایک امت کے برابر تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید ایک امت کے برابر تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا؟ جواب: حضرت انوش علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت لگایا۔ سوال: نماز میں کس طرح بازو بچھانا منع ہے؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی بھی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائیں جس طرح کتا بچھاتا ہے۔
سوال: رمضان میں کپڑے خریدنے والوں کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ جواب: عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں جو بھی چیز استعمال کی جائے، مثلاً کپڑے وغیرہ خریدے جائیں یا کوئی کھانے پینے کی چیز خریدی جائے، وہ سب بے حساب ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، لیکن در حقیقت عوام میں مشہور اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سوال: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ میں سب سے پہلی اذان ظہر کی دی گئی تھی۔ سوال: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا نام ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ سوال: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب: حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول بچوں کو کہا گیا ہے۔ سوال: سورۃ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور مشہور غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو قضا ہو جائے تو پانچوں نماز پڑھی جاتی ہیں؟ جواب: جس نماز کے بارے میں علم نہ ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی۔ سوال: حوض کوثر کا نام حوض کوثر کیوں رکھا گیا؟ جواب: اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اس کے پاس لوگ کثرت سے جائیں گے۔ سوال: آسمانی کتاب توریت کتنی تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی؟ جواب: حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمانی کتاب توریت 7 تختیوں پر لکھی ہوئی نازل ہوئی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نے نکالی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والا جاپان ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔